الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوعات اور 96 آیات ہیں۔ اس کا نام سورہ واقعہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر قیامت کا نظارہ دکھایا گیا ہے، حشر کے دن کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قیامت کا ہیپننگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اذا وقعت الواقعہ یعنی قیامت کے رونما ہونے کی بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ واقعہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا تھا، یہ کب نازل ہوئی؟ تو حضرت ابن عباس، جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان کے حوالے سے جو صورتوں کی ترتیب بیان ہوئی ہے نزولی اعتبار سے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ پہلے نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد سورہ واقعہ اور اس کے بعد سورہ الشعراء نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا پورا واقعہ آیا، تو حضرت عمر کا قبول اسلام کیسے ہوا تھا سب کو یاد ہی ہوگا کہ حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے کے ارادے سے یا ان سے پوچھنے کے ارادے سے ان کے گھر پہنچتے ہیں، تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جن صحیفوں کی تلاوت کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے وہ سورہ طٰہٰ تھی، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی اور ان سورہ طٰہٰ کے صحیفوں کی وہ تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ مار پیٹ کا سارا معاملہ ہوتا ہے اور پھر بہن کا خون نکلنے لگتا ہے تو بھائی کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور بھائی جو حضرت عمر ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے بتاؤ پھر تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگی آگے سے کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی اور اس سے پہلے اور سورہ واقعہ میں یہ آیت آتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو پھر حضرت عمر نے جو پوچھا اچھا مجھے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور جا کے غسل کر کے آؤ، اور پھر وہ غسل کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے ان قرآن پاک کے صحیفے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور اس سے پھر ان کا دل بدل گیا اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں جو ہے وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، جس نے سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھا، لم نصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی بھی فقر نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو گویا سورہ واقعہ کی پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان فاقے سے بچنا چاہتا ہے یا اس کے گھر میں فاقے کی نوبت نہ آئے تو اس کے لیے سورہ واقعہ کو پڑھنا جو ہے اس کا حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ جی ہر رات پڑھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھا جائے، مغرب سے عشاء کے درمیان، تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو گویا اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں ہوگا اس واقعے کو جھٹلانے والا کوئی بھی۔ کس واقعے کا ذکر ہے؟ قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا برپا ہونا مقرر کر دیا جائے گا تو پھر وہ برپا ہو کر رہے گی، اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تم جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ مشرکین مکہ کو خصوصی طور پہ کہا گیا،
اور ان لوگوں کو جو قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتے کہ تم جتنا مرضی اس کو جھٹلا دو، جتنا مرضی مادر پدر آزاد پھرتے رہو، جو مرضی تم کہتے جاؤ کہ جی زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہو سکتا، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے مر کر مٹی ہو جائیں اور پھر ہمیں ہڈیاں ہماری دوبارہ سے جو گوشت پوش چڑھا دیا جائے گا، یہ آسمان زمین یہ پہاڑ سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، تو ہم یہ کیسے مان لیں؟ آج نہیں مانتے، جھٹلاتے ہو، اور اپنے عمل سے بھی رویے سے بھی جھٹلاتے ہو، منہ سے بھی زبان سے بھی جھٹلاتے ہو۔ اس دن جب یہ سب کچھ رونما ہوگا، اس دن کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، کیونکہ یہ عین حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو باور کروایا اور یہ کہا کہ اس دن جب یہ حقیقت برپا ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ خافضۃ الرافعہ، یہ دن کسی کو پست کرے گا اور کسی کو رافعہ یعنی بلند کرے گا۔ اس دن قیامت کا دن جب زمین جب حشر کے میدان میں سب کے سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اس دن وہ دن کسی کو بلند کرے گا، کسی کو پست کرے گا۔ کن لوگوں کو بلندی ملے گی اس دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ یہ قرآن اس دن کسی کو اٹھائے گا اور کسی کو گرائے گا۔ اللہ اس دن اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا کے اس دن ہمیں اٹھانے والے لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو یعنی قیامت کا دن برپا ہوگا اور کسی کو اس دن پستی ملے گی اور کسی کو اس دن رفعت اور بلندی عطا ہوگی، اور انہی لوگوں کو بلندی عطا ہوگی جو قرآن سے جڑے ہوں گے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا رہبر اپنا گائیڈ بنایا ہوگا۔ یہ رہبر اور گائیڈ نہ صرف اس دن انسان کو اٹھائے گا بلکہ یہ قبر کے اندر بھی انسان کا ساتھی بن جائے گا، اور اس دن قیامت کے دن یہ قرآن وہ ساتھی ہوگا جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، اور اس کی اس سفارش کی بدولت انسان کو رفعت اور بلندیاں عطا کی جائیں گی۔ کتنی رفعت اور بلندیاں عطا کی جائیں گی کہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن قرآن ایک انسان کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا اور آ کے اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش اور جھگڑا کرے گا، اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا یا قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا ہوگا تو ان کے والدین کو اس دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے زمین اور آسمان منور ہو جائیں گے، ہر طرف روشنی پھیل جائے گی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری اتنی عزت افزائی کس بدولت کی جا رہی ہے، تو اللہ مطلب وہاں پہ ان کو بتایا جائے گا کہ اس قرآن کے بدلے جو تم نے خود پڑھا اور اپنے بچے کو سکھایا اور اس تمہارے بچے نے بھی پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو تمہارے جو قرآن خود پڑھ کر اور اپنے بچوں کو پڑھائے گا اور سکھا کر وہ بچے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس قرآن کی بدولت اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے زمین اور آسمان منور اور روشن ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کو وہ تاج نصیب فرما دینا اور ہمیں ہماری اولادوں کے ذریعے سے وہ تاج پہننا نصیب فرما دینا۔ ہاں جی، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا، حفظ کر عمل کرنا ضروری تو نہیں۔ ہاں جی، وہ حافظ کی تو شان علیحدہ ہے۔ حافظ کی شان کیا ہے کہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور جتنا اس کو قرآن یاد ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور جب جا کے وہ جہاں رکے گا تو اس کا وہی جنت میں درجہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حفظ بھی عطا فرمائے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، زمین ہلائی جائے گی، ہلایا جانا اس کا کیسے ہلائی جائے گی؟ قرآن میں آتا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک پورے جھٹکے کے ساتھ وہ ہلائی جائے گی اور ایک ہی دفعہ ہلائی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ،
जमीन को बिल्कुल बदल दिया जाएगा। गैरल अर्ज, ये नई जमीन बना दी जाएगी, हिलाकर चटियल मैदान बना दी जाएगी। जो ऊंची है वो नीची है, वो पस्त है, वो खड्डे हैं, वो पिट्स है, वो सब लेवल पे आ जाएगा और सब कुछ एक चटियल मैदान की तरह हो जाएगा। और पहाड़ों का क्या हाल होगा जो जमीन को ठहराए हुए हैं? वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जैसे रेजा रेजा हो जाता है कि कुछ। कुरान बताता है रेजा रेजा होकर वो क्या बनेगा? फकानत हवा मुंबस्सा, रेजा रेजा होकर वो परागंदा गुबार बन जाएंगे, आलूदा धूल की तरह बन जाएंगे। और कुरान में आता है 30वें सिपारे के अंदर, यौमा वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, जिबाल यानी पहाड़ कैसे हो जाएंगे? धुनकी हुई रंगीन ऊन की मानिंद हो जाएंगे। तो गोया धुआं धुआं जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे को ऊन को धुनका होता है तो रंगीन किस्म की ऊने। अब रंगीन कैसे हो जाएगा? उसका धुआं डिफरेंट कलर्स का कैसे होगा? तो हम पहाड़ों को देखते हैं, पहाड़ डिफरेंट कलर्स के होते हैं। कोई डार्क ब्लैक होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई लाइट ब्राउन होता है, कोई रेड होता है। और बल्कि चाइना के अंदर तो दहाड़ियों वाले पहाड़ भी जो है वो डिस्कवर हुए हैं। तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे परागंदा गुबार और धुनकी हुई रंगीन ऊन जो है वो वैसी हो जाएगी। कोई अल्लाह ताला यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अगर देखे दुनिया में नजर दौड़ाकर तो सबसे ज्यादा कुव्वत वाली चीज दुनिया में जो नजर आती है ना इंसान को, वो पहाड़ नजर आते हैं, कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत दुनिया में कोई नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि उस दिन वो मजबूत से मजबूत तरीन चीज का हाल भी क्या होगा? अपनी वक़्त और हैसियत खो देगा। और कैसी हो जाएगी उसकी हैसियत? जैसे एक धुआं होता है, जैसे एक गुबार होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हर चीज अपनी वैल्यू खो देगा। तो आज जो तुम इतना ज्यादा अपने आप को बहुत फन्ने खान समझते हो, अपने अंदर तकब्बुर रखते हो, जिद डिटाई और अना की वजह से तुम इस्लाम की तरफ आने से रुके हुए हो, और अगर सुन लेते हो तो मान के नहीं देते, मान लेते हो तो अमल करके नहीं देते, तो ये तुम्हारी जो हठधर्मी है, तुम्हारा जो तकब्बुर है, जो तुम्हारे अंदर जिद और डिटाई है, जिसकी वजह से तुम अपने आप को कुछ समझते हो, उस दिन सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा और सब कुछ फ्लैट हो जाएगा। उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, तो इंसान का हाल क्या होगा? वकुंतुम अज़वाजन सलासा, उस दिन तुम 3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाओगे। इंसान उस दिन 3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएगा। फअस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना, बस दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मैमना, क्या है वो दाएं हाथ वाले? दायां हाथ बेसिकली अलामत है कुव्वत की, ताकत की, इज्जत की, अदब की, एहतराम की। ये अरबों के अंदर जिसको उन्होंने इज्जत देनी होती थी, जिसको एहतराम देना होता था, जिसकी ताकत और सरबुलंदी और कुव्वत से वो वाकिफ थे, उसको ऑनर देने के लिए वो दाएं हाथ पे बिठाते थे। ठीक है? और जो बायां हाथ होता है, वो बायां हाथ अलामत होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जिल्लत, पस्ती, रुसवाई, कमजोरी। तो ये सब क्या है? बाएं हाथ की अलामत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि कुछ लोग वो होंगे जो दाएं हाथ वाले होंगे, यानी उनको इज्जत दी जाएगी और उनको दाएं हाथ पर रखा जाएगा। ये कैसे होंगे दाएं हाथ वाले? क्या है उनकी दाएं हाथ वालों की बात? वो तो बहुत ही कोई अजीब बेहतरीन किस्म के लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिले थे, तो वहां पर भी उन्होंने देखा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम राइट साइड पे देखते हैं तो खुश होते हैं, और लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो अवामुल नास को देखकर रोने लगते हैं। दाएं हाथ पर भी उनके अवामुल नास मौजूद है, इंसान मौजूद है जिनको देखकर वो खुश होते हैं, और बाएं तरफ भी जो लोग मौजूद हैं उनको देखकर वो रोने लगते हैं। हजूर ने पूछा था हजरत जिब्राइल से कि ये कौन है और ये क्यों रोते हैं और क्यों खुश होते हैं, तो उनको बताया गया था कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और अपनी मखलूक को, अपनी जो उम्मत को, यानी कि जो आने वाली इंसानियत है, जो दाएं तरफ देखते हैं तो वो सब नेकूकार हैं और जन्नती लोग हैं, और इनको देखकर वो खुश हो जाते हैं। और जब बाएं तरफ देखते हैं तो वो सब के सब कौन है? जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं, और इतनी कसीर तादाद को देखकर वो रोने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि कुछ दाएं हाथ वाले लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब होंगे। वस्हाबुल मशअमती,
اور صحابے مشأمہ یعنی بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے، تو بائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ وہ جہنمی ہیں۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے، السابقون وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ آگے والے تو بس آگے والے ہی ہیں، جن نے سبقت لے لی وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہ تو ان کی تو بات ہی کیا ہے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہیں جو مقربون ہیں، جو اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوں گے، فی جنات النعیم، یہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، نعمت بھری جنتوں میں وہ پائے جائیں گے۔ کون نعمت بھری جنتوں میں پائے جا رہے ہیں؟ السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے۔ یہ کون ہے جی سبقت لے جانے والے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا سلتم من الاولین، یہ اگلوں میں یعنی جو پہلے والے جو لوگ آ چکے ہوں گے ان میں بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں یہ کم ہوں گے ان میں بھی لیکن ہوں گے کم۔ اب یہ سلتم من الاولین یعنی جو پہلے آنے والے گزر گئے ہیں لوگ، ان میں یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ کون لوگ ہیں یہ سابقون السابقون جن کی بات کی جا رہی ہے، جن کے لیے کہا جا رہا ہے یہ پہلوں میں یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں، جو پچھلے لوگ تھے ان میں سے یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو دو رائے آتی ہیں مفسرین کی اس حوالے سے۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد بس انبیاء ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہر امت میں سے، اور حسن بصری بھی کہتے ہیں ہر امت میں سے سابقین شامل ہوں گے، یعنی ہر امت میں سابقون ہوں گے۔ اب جو مفسرین کے دو اقوال آتے ہیں وہ انہی باتوں سے ڈیٹیل میں آپ کو اس کی بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زمانے تک کی تمام مخلوقات جو ہیں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا تھا وہ کس میں شامل ہیں؟ اولین، سلتم من الاولین، وہ سب کے سب اولین میں شامل ہیں، اور اللہ نے کہا سلتن یعنی بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کے جتنے بھی قرب زمانہ کے لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جو بعد قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے کون لوگ شامل ہوں گے؟ وہ جو بعد والے قلیل من الاخرین، وہ اس میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑا ان کے اوپر یہ شاک گزرا کہ ہم بنسبت پچھلی امتوں کے بہت کم ہوں گے سابقون میں سے، تو ساری امت کے تو وہ سابقون کے تو سارے لوگ تو وہ ہو گئے جو پچھلی امتیں گزری ہیں، حضور تو آخر میں آئے ہیں، تو ہم تو پھر سابقون میں بہت کم ہوں گے۔ تو اسی وقت دوسری نازل ہوئی آیت اور آپ نے فرمایا کہ نبی کہ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ساری مخلوق کے مقابلے میں 1/4، پھر کہا تہائی، پھر کہا بلکہ نصف اہل جنت ہوگے ساری امت میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک اور آتی ہے کہ 2/3 اہل جنت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے فرمایا نا جب کہ بلکہ نصف اہل جنت میں سے ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا باقی نصف میں بھی تمہارا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا، جس کے حساب سے 2/3 کون ہوگا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوں گے۔ تو گویا پھر سابقون کی بات تو غلط ثابت ہوتی ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی ایک اور حدیث کے حوالے سے جس میں کہا گیا خیر القرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو خیر القرون کہا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ خیر القرون ہے، اور جو بعد والے آنے والے لوگ ہوں گے یعنی کہ تبع تابعین کے بعد جو رہتی دنیا تک کے جو لوگ آ رہے ہوں گے وہ آخرین میں شامل ہوں گے۔ تو خیر القرون جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین، یہ سلت من الاولین ہے، اور بعد والے جو ہیں قلیل من الاخرین جو رہتی دنیا تک قیامت تک کے جو لوگ ہوں گے ان میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آئیں گے نہیں، سابقون آئیں گے لیکن تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے، وہ لوگ بہت زیادہ کثیر تھے اور بعد والے لوگ جو ہیں وہ
قلیل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے حوالے سے ہمیں تسلی دی، ہم کس میں شامل؟ ہم قلیل والوں میں شامل ہیں، آخرین میں ہیں اور ہم قلیل ان میں شامل ہیں۔ گویا اللہ نے یہاں پہ ہمارا ہوپ نہیں توڑی، اللہ نے ہماری امید کا دامن نہیں توڑا، بلکہ ہمیں پوری امید دلائی ہے۔ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں، اس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70 سابقہ امتوں کا تتمہ ہوگے، جن میں تم سب سے آخر میں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والے اور افضل ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہزاروں مخالفتوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشد اور ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ٹھیک ہے، اور ایک حق پہ قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے۔ اب ان کی صفت کیا ہے، کیوں یہ سابقون کہلائے؟ امام احمد نے اس میں آتا ہے، مسند امام احمد میں حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ لیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جن کا حال یہ ہوگا کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ سابقون تھے نا، بڑھتے تھے، فاستبقوا الخیرات کرتے تھے، سبقت لے جانے کا شوق تھا، پائنیئر بننا چاہتے تھے، جیسے ہی حق ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو انہوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا۔ ان سے جب حق مانگا جاتا تو وہ فوراً اس کو ادا کرتے تھے، اور دوسروں کے معاملے میں وہی فیصلہ کیا جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہوگا، یعنی وہی جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی فیصلہ دوسرے کے لیے بھی کرتے تھے۔ یہ ہوں گے سابقون الاولون، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوں گے سابقون جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے، وہ سابقون الاولون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، تابعین اور تبع تابعین تھے۔ اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو تو خیر القرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ہی دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم ان کے لیول اور ان کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے درجوں پر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ نا حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آپس میں تکرار ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو یہ کہا، حضرت خالد بن ولید آپ کو معلوم ہے کہ کب ایمان لائے تھے؟ 7 ہجری میں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں شامل تھے، مکہ کے سابقون الاولون۔ گویا ان کے 20 سال کے بعد حضرت خالد بن ولید گویا ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو آگے سے ان تکرار میں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم جو نا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، جو تم اتنا پہلے سے ایمان لے آئے تھے نا، تو اس کے حوالے سے تم فخر جتاتے ہو، اسی قسم کی کوئی بات انہوں نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہا کہ تم اگر جو بھی کر لو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو پہلے آنے والے تھے اور بعد میں آنے والوں میں بہت فرق ہے، بدرجہ فرق ہے۔ اگر تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دو گے نا تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ سابقون نکلے اور وہ مقربون میں شامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا علی سرور موضونہ، وہ کس پر ہوں گے؟ تختوں کے اوپر ہوں گے۔ موضونہ کہتے ہیں مرصع تخت، مرصع کیا یعنی سجے ہوئے، وہ کپڑا اس پر پڑا ہوا ہو جس کے اوپر سونے کے تاروں سے کام کیا ہوا ہو۔ تو گویا وہ ایسے تختوں پر بیٹھیں گے جن کے اوپر وہ کپڑے ہوں گے جن کے اوپر سونے کی تاروں سے کام کیا گیا ہوگا۔ یہ کس کے لیے مل رہا ہے؟ یہ سابقون کو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ سورہ رحمان یاد کر لیجئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے سے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ تھے، اور وہ کون سا شخص تھا؟ وہ یہی سابقون مقربون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر چیز وہاں پہ کیسی ہوگی؟ سونے کی ہوگی۔
उन मुकर्रबून के लिए हर चीज सोने की थी। और हमने सूरह रहमान में डिटेल से इसको पढ़ा था कि उनको क्या क्या मिल रहा था। उनको हर चीज सोने की, जिसमें हमने पढ़ा था ज़वाता अफनान, वो दरख्त भी उनके ऐसे हैं कि वो बड़ी बड़ी शाखों वाले हैं और उनके तने जो हैं वो सोने के थे। फिर वहां पढ़ा था फीहिमा आइनानी तजरियान, वहां पर बहते हुए चश्मे होंगे, उबल भी रहे होंगे और बह भी रहे होंगे। अल्लाह ने यहाँ पर यही बताया हमें कि वो कैसे तख्तों के ऊपर बैठे होंगे। वहां पर हमने तख्तों के बारे में पढ़ा था, मुत्तकीईन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक, वो ऐसे तख्तों पर बैठेंगे जिनके ऊपर इस्तबरक होगा, जिनकी जो लाइनिंग है ना वो दबीज रेशम की थी, वो लाइनिंग खूबसूरत रेशम की थी। तो आज ऊपर का जो कवर है वो बताया जा रहा है, वो कैसा होगा, सुरूरिम मौजूना, उसके ऊपर सोने की तारों से काम किया हुआ होगा। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, वो उस पर तकिए लगाकर बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे। ये भी नहीं होगा कि एक लाइन के पीछे दूसरा लाइन पे तीसरा जन्नती बैठा हुआ है, नहीं, आमने सामने बैठे होंगे, किसी किस्म की वहां पर मुशक्कत नहीं है। और बेहतरीन माहौल बताया जा रहा है कि एक दूसरे को फेस टू फेस वो देख रहे होंगे, और जब वो बैठे हुए होंगे उन तख्तों के ऊपर तकिए लगा के, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे विल्दानुम मुखल्लदून, वो गुलाम, वो लड़के जो मुखल्लदून हमेशा लड़के ही रहेंगे, वो मुलाजिम, वो गुलाम उनके चक्कर लगाएंगे जो हमेशा मुखल्लदून, वो लड़के ही रहने वाले, उन्होंने बड़ा नहीं होना। ये कौन होंगे? हदीस बताती है कि ये मुशरिकों के वो औलादे जो बचपन में फौत हो गई थी, इनको विल्दानुल मुखल्लदून बना के जन्नतियों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला वहां पर भेज देगा। अब ये वहां पर बैठे हुए हैं, हजारों किस्म के जन्नतियों के पास खादिम हैं, और वहां पर बैठे हुए खादिम आसपास फिर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उनके हाथों में क्या है, बी अक्वाबिम व अबारीका व कसिम मिन माइन, उनके हाथों में क्या है, अक्वाब कहते हैं कौब, प्याले को, गिलास को, गिलास होता है उसको अक्वाब कौब कहते हैं। अबारीक किसको कहते हैं, सुराहीदार जिससे डाला जाता है। और कस कहते हैं शीशे के गॉबलेट का, जो होता है ना शीशे का गॉबलेट जो कि वाइन ग्लास होता है, उसको कस कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि उनके पास क्या क्या होगा, उनके पास गिलासेस भी होंगे, उनके पास सुराहियां भी होंगी, और उनके पास गॉबलेट्स भी होंगे वाइन ग्लासेस की सूरत में, मिन माइन, जिसके ऊपर तक जो है वो चश्मे का पानी भरा हुआ होगा, शराबें उसके ऊपर तक भरी हुई होंगी। वहां पर तो ये सारी की सारी मामलात वो कर रहे हैं, और क्या सर्व कर रहे हैं जन्नतियों को, ड्रिंक्स, शराब सर्व कर रहे हैं। और किन चीजों में सर्व कर रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए, हाँ जी, गॉबलेट्स में, ग्लासेस में, और ये हर चीज किस तरह की है, ये सोने की है। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, नहीं चकराएगा सर उनका इससे, यानी सर दर्द भी नहीं होगा, और ना ही वह युनज़िफून, उनकी अकल में कोई फतूर आएगा। नज़फ़ा कहते हैं कुएं के तमाम पानी को खींच लेना, तो गोया वो शराब पीने से उनकी अकल में कोई जरा सा भी चेंज नहीं आएगा, कोई नशा नहीं होगा, कोई उनकी अकल में फतूर नहीं आएगा। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक निहायत ही खूबसूरत महफिल का नज़ारा खींचा है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम एक इवेंट मैनेज करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट्स आज लोग करवाते हैं, लोगों से बड़ा कारोबार और बिजनेस इसका चल रहा है, और अल्लाह ताला ने बता दिया इस कुरान पाक में कि बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कि जब मेहमान एक दूसरे के सामने आमने बैठे हों, वहां पर उनके मुलाजिम उनको क्या सर्व कर रहे हों, हाँ जी, जूसेस और बेहतरीन किस्म की ड्रिंक्स उनके आगे पीछे फिराए जा रहे हो, जिनसे उनको कोई मसला ना हो रहा हो। और आगे क्या है, वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और फल होंगे उसमें से जो इख्तियार करेंगे, जिस चीज का वो उनको इख्तियार करेंगे वो ले लेंगे, यानी कि उनको फल भी पेश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेहतरीन, हमारे घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ड्रिंक्स सर्व करते हैं,
ایسے ہی سرو کرتے ہیں. پانی لینا ہے, ڈرنک لینا ہے, جوس لینا, جو لینی ہے ہم ان کو آگے پیش کرتے ہیں, آپ نے جو اس میں سے لینا ہے لے لیں. پھر ہم ان کے آگے کوئی ڈرائی فروٹس رکھتے ہیں, کوئی پھل وغیرہ رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کو کھانا وغیرہ سرو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان مقربون کے لیے میں نے یہ ہر چیز ضیافت کا سامان تیار کر کے رکھا ہے. یہ فاکہہ وہاں پر کیسے ہوں گے, ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ان کے لیے ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے ہوں گے, یعنی کہ ڈرائی فروٹس بھی ہوں گے اور فریش فروٹس بھی اویلیبل ہوں گے. یہ پڑھا تھا نا ہم نے, اور ہم نے یہ پڑھا تھا جو فریش فروٹس ہوں گے وہ کہاں لگے ہوں گے, درختوں پر. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور وہ اتنے جھکے پڑے ہوں گے کہ دل چاہے گا کچھ کھانے کو تو وہ خود ہی ڈالی آگے آ جائے گی اور کہے گی مجھے توڑ لو, ان کو خود اٹھ کے مشقت نہیں کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. ہاں جی, وہ ایک ڈکار لیں گے اور سب ہضم ہو جائے گا, کوئی وہاں پہ رفع حاجت کا معاملہ بھی نہیں ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور گوشت ہوگا پرندوں کا اس میں سے جو وہ چاہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی وہاں پر ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھے گا جس کو وہ بہت پسند کرے گا, اور اس کے دل میں آئے گا کہ ہائے اس کا گوشت کتنا مزیدار ہوگا, اور اسی وقت وہ پرندہ پکا پکایا اس جنتی کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, ان کے لیے وہ پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے, جس پرندے کا چاہیں گے وہ گوشت استعمال کر لیں گے. اور آپ دیکھیے پرندوں کے گوشت سب سے زیادہ ڈیلیشیس گوشت ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگ بٹیریں کھانے کے لیے گجرانوالا جاتے ہیں, ہے نا, اور وہ بٹیر, اور وہ میں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کبوتر کا گوشت کھایا تھا, اینڈ اٹ واز سو ٹیسٹی اینڈ ڈیلیشیس. اس میں تھوڑا سا سالٹ بھی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. لوگ ڈکس پکاتے ہیں, تو یہ جو ٹرکی پکاتے ہیں, یہ پرندوں کے گوشت ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا بتایا, یہ تو سب کھانا پینا ہے جو وہاں کی محفل میں دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ان کے کون ہوں گے, وحور عین, ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. حور عین کا مطلب ہے کہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. یہ حوریں کون سی ہیں جن کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں؟ ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا کہ ان کی بیویاں وہاں پر ہوں گی کیسی, فیہن قاصرات الطرف, وہ نگاہیں بچانے والیاں ہوں گی. اور آنکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے حور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. آنکھیں تو بہت بڑی بڑی ہیں لیکن کیا ہے, جھکی ہوئی ہوں گی, نگاہیں بچانے والیاں ہوں گی, پٹر پٹر ہر ایک کو دیکھنے والیاں نہیں ہوں گی. اور کیسی تھی ان کی تعریف ہم نے پڑھی تھی, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا. کأنہن الیاقوت والمرجان, ایسی خوبصورت ہوگی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. ہم نے یہ پڑھا تھا ان کے بارے میں. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا موٹی موٹی نگاہوں والیاں ہوں گی, کأمثال اللؤلؤ المکنون, ایسی کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی. یہ بیویاں ہی ہیں, یہ بیویاں ہی ہیں, ان کو کہا حور عین. ہاں جی, ہاں جی, اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہوگا, کواریاں بنا دیا ہوگا. ابھی ہم بتائیں گے, آگے پڑھیں گے اس کی. ان کی صفت کیا ہے, عروباً اترابا, وہ اپنے شوہروں کی ہمسن بھی ہوں گی اور خوب جان چھڑکنے والیاں بھی ہوں گی. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مقربون ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ موٹی موٹی نگاہوں والی ہیں لیکن آنکھیں بچا کے رکھی ہوں گی, اور ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے کوئی موتی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنتی عورت کا حسن کو کتنی فضیلت ہے ایک حور کے اوپر. کیوں فضیلت اتنی دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کی نماز اور روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی ہے. حور اس اور جنتی عورت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی. یہ اس کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہیں. یہ کیوں مل رہا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ دنیا یہ جزا کیوں مل رہی ہے؟ صرف اور صرف بولتے رہتے تھے کہ ہم جی مسلمان ہیں, امتی امتی کہتے ہیں, ہم چلے جائیں گے جنت کے اندر؟ نہیں, اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں. لکھا ہوا کیا ہے؟ بما كانوا یعملون. اس وجہ سے ہوگا کہ وہ جو عمل وہ کرتے تھے. دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کے لیے بھیجا تھا نا. تو جب احسن عمل کر کے چلیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, ان اعمال کے بدلے میں کیا مل رہا ہے جنتیوں کو؟
یہ ساری کی ساری خوبصورت چیزیں مل رہی ہیں. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو دے رہا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. وہ وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے. کیوں؟ جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ نہ ہی کوئی گناہ کی بات دیکھیں یا سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نہیں کرتے تھے نا. ان کی تو صفت یہ ہے, سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وہ تو لغویات سے اعراض کرتے, لغویات کی طرف منہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے. ان کی صفت ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ عزت سے گزر جاتے, اس میں انڈلج نہیں ہوتے, انوالو نہیں ہوتے. یہ مومنین کی صفت تھی. وہ دنیا میں لغویات سے دور رہتے تھے, لہٰذا جنت میں بھی ان کو کوئی لغو کی بات سننے کو نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما, مگر صرف اور صرف سلامتی سلامتی. بس جو بھی بات سنیں گے وہ ٹھیک ہوگی اور سلامتی کی بات ہوگی, اس لیے کہ وہ دنیا میں دوسروں کو سلامتی کے تحفے دیتے تھے. کوئی آتا تھا ان سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے, تو جہالت کی باتیں کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. جب لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے جاہل ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی صفت کیا تھی؟ قَالُوا سَلَامًا. تو وہ کہتے تھے السلام علیکم, چلے ہم چلتے ہیں, پھر کس دن بات کریں گے. سمجھ آئی نا. وہ دنیا میں لڑائی جھگڑے کرتے نہیں تھے, وہ کنی کتراتے تھے لڑائی جھگڑوں سے, ایک دوسرے کو سلامتی کے تحفے دیتے تھے. قیامت میں بھی ان کا یہی معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مقربون کی کچھ جھلک ہمیں دکھائی. جنت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ, اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ما اصحاب الیمین, کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے؟ یہ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ اصحاب یمین میں جو شامل ہوں گے, یہ دائیں ہاتھ والے, ان کے بارے میں ہم نے پیچھے نہیں پڑھا کہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ, ہاں آگے آئے گا. وہ دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ وہ دائیں ہاتھ والے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ان دائیں ہاتھ والوں میں سب لوگ شامل ہوں گے جو ایمان لے کر آئے ہیں, جو متقی ہیں, جو اولیاء ہیں, جو صالحین ہیں. سب اس کے اندر شامل ہیں. ہر وہ شخص جو ایمان لے کر آ گیا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے, اگر اس سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ اپنی کمی کوتاہی کا خمیازہ جہنم میں بھگتے گا, اور پھر اس کو نکال کے پاک کر کے, اس کو نکال کے دائیں ہاتھ والے لوگوں کے سمیت جنت میں, اصحاب یمین کے صفات والے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا. تو اصحاب یمین میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں, خواہ وہ مومن ہیں, متقی ہیں, اولیاء ہیں یا صالحین, ہر کوئی اس میں شامل ہے. ان کو کیا مل رہا ہے؟ فی صدر مخدود. ان کو صدرن کہتے ہیں بیری, اور مخدود کہتے ہیں بے خار, جس کے کانٹے نہیں ہوتے. وہ بے خار بیریوں والے ان کو وہاں پر درخت دیے جائیں گے. وطلحم منضود, اور کیلوں کے درخت ہوں گے جو تہ بتہ کیلے اس پہ چڑھے ہوئے ہوں گے. یاد کر لیجئے, ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان کے اندر کہ وہاں پر فیہما فاکہۃ والنخل والرمان, ان کے لیے وہاں پر فاکہ ہوں گے یعنی پھل ہوں گے, اور کھجور ہوگی اور انار ہوگی. یہاں بتایا جا رہا ہے ان کے لیے کیا ہے, بیری کے درخت ہیں, بے خار بیریاں, اور کیلے ہیں, اور وہاں پڑا تھا کھجور اور انار. گویا انار, کھجور, بیریاں اور کیلے, یہ 4 قسم کے درخت اللہ نے بتائے. اب یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, دیکھنے میں مشابہت میں ویسے ہمیں دیکھ کے فیلنگ ہو رہی ہوگی, لیکن ہوں گے کیسے کہ اس کے لیے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, نماز سقوف غالباً پڑھا رہے تھے. تو پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ میرے سامنے جنت مجھے دکھائی گئی, اور میں نے چاہا کہ میں اس میں سے ایک کھجور کا خوشہ توڑ لیتا. کھجور نہیں, انگور کا خوشہ توڑ لیتا. اگر میں وہ انگور کا خوشہ توڑ لیتا تو تم ساری عمر اس کو کھاتے رہتے, قیامت در برپا ہونے تک, اور وہ انگور کا خوشہ ختم نہیں ہوتا. ایک انگور کا خوشہ ساری عمر قیامت تک جو ہے 1400 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں. کتنی خلقت ہے, اور سب کے سب اگر انگور کا ایک خوشے میں سے بھی کھا رہے ہوتے اور وہ ختم نہ ہوتا, تو ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے جو اللہ نے
4 किस्म के फल बताए मुकर्रबून के लिए। हर फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन, हर किस्म के फल होंगे। ज़ौजान, उनके पेयर मौजूद होंगे। फ्रूट्स फ्रेश भी होंगे, ड्राई भी। यहाँ पर 4 किस्म के खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिए हैं। वज़िल्लिम ममदूद, और लंबे घने साए होंगे। लंबे घने साए हम पीछे पढ़कर आए हैं, कैसे घने लंबे साए होंगे। मुदहामतान, वो इतने घने सरसब्ज और शादाब दरख्त होंगे। इतना लंबा साया होगा एक दरख्त का कि हदीस बताती है कि जहाँ जन्नत के दरख्त, एक दरख्त का साया इतना ज्यादा घना और गहरा होगा कि अगर एक घुड़सवार 1 महीने तक भी चलता रहे तो एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। डार्क ग्रीन घने दरख्तों के घने साए, और उसके अंदर ठंडक कितनी होगी उसकी हवाले से अल्लाह ने आगे सब बताया। वमाइम मस्कूब, और बहता हुआ जारी पानी होगा वहां पर। हमने पीछे पढ़ा था फीहिमा ऐनानी नज़्ज़ाक़तान, वहां पे उबलते हुए चश्मे होंगे। चश्मे तो वहां उबलते हुए होंगे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है जारी बहता हुआ पानी भी होगा। चश्मे अलहदा होंगे जो पॉन्ड्स की सूरत में होंगे, और जारी पानी अलहदा होगा। किस सूरत में होगा? नहरों की सूरत में होगा या आबशारों की सूरत में, वल्लाहु आलम, लेकिन ये भी वहां पर मौजूद है। वफाकिहतिन कसीरा, अल्लाह ने बता दिया ये 4 किस्म के तो दरख्त वहां पे होंगे ही होंगे, अनार के, खजूर के, बेरी के और केलों के, लेकिन फाकिहतिन कसीरा, वहां बेशुमार और भी फल होंगे। अब यहाँ पे दिल बैठ रहा था ना, ये क्या असहाबे यमीन बन के जाएंगे तो 4 ही किस्म के फल मिल रहे हैं खाने के लिए? नहीं, अल्लाह ने फौरन बता दिया कि वहां पे बेशुमार किस्म के फल होंगे। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, कोई मौसमी नहीं होगा, कता नहीं होगा। यानी कि जी गर्मी का सीजन है तो गर्मी के ही फल मिल रहे हैं, और सर्दी का सीजन है तो सर्दी के ही फल मिलेंगे। नहीं, बेमौसम के फल मिलेंगे, हर वक्त मिलेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। वला ममनुआ, और उसके हवाले से किसी को मना भी नहीं किया जाएगा। अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो वो तोड़ सकेगा, जितना खाना चाहेगा खा सकेगा, जितना इस्तेमाल करना चाहेगा कर सकेगा। उसको किसी भी किस्म की मुमानियत नहीं होगी उसको फलों को इस्तेमाल करने से। वफुरुशिम मरफुआ, और उनके लिए बिस्तर होंगे। कैसे? मरफुआ, ऊंचे ऊंचे, उनके लिए ऊंचे बिस्तर होंगे वहां पर। हमने पढ़ा था पीछे सूरह रहमान के अंदर के मुत्तकीइन अला रफरफिन, वो ऊंची मसनदों पर बैठेंगे तकिए लगा के। खुज़रिम व अबकरियन हिसान, जो सब कलर के होंगे और तख्त उनके और निहायत नफीस होंगे। तो ऊंची मसनदों वाले तख्त हैं, ग्रीन कलर के हैं और निहायत खूबसूरत और नफीस हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि ऊंचे ऊंचे बिस्तर होंगे उनके, ठीक है। फुरुशिम मरफुआ। अब फुरुश, ये जो फुरुशिन है वो बीवियों को भी कहा जाता है। फुरुशिन की एक दूसरा मतलब बीवी भी होता है। तो बीवी कौन सी होगी? ऊंचे मर्तबे वाली बीवी उनके पास वहां पर मौजूद होगी। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ, हम उनको नए सिरे से बना देंगे। अल्लाह ताला ने कहा, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अल्लाह ताला उनको क्या करेगा? बीवियों को नए सिरे से बीवियां बना देगा। फजअलनाहुन्ना अबकारा, और बस उनके लिए क्या होगा? उनको अल्लाह ताला बना देगा अबकारा, बाकरा बना देगा। बाकरा कहते हैं अनमैरिड को, जिसको किसी इंसान या जिन ने नहीं छुआ हो, यानी कि अल्लाह ताला उसको बिल्कुल बाकरा बना देंगे, अनमैरिड बना देंगे। ये जो नए सिरे से अल्लाह ताला बनाएंगे बीवियां, इनकी सिफत हमने सूरह रहमान में पढ़ी थी। फीहिन्ना खैरातुन हिसान, यहाँ नेक सीरत और नेक सूरत बीवियां होंगी। अल्लाह ने यहाँ बताया नेक सीरत भी होंगी, नेक सूरत भी होंगी। जैसी दुनिया में सूरत थी वैसी नहीं होगी। अल्लाह उनको नए सिरे से बनाएंगे और नए सिरे से बना के उनको बाकरा कर देंगे। और उनकी सीरत कैसी बना देंगे? उरुबन अतराबा, वो अपने शौहरों के ऊपर जान निछावर करने वाली होंगी, अपने शौहरों के ऊपर प्यार दिखाने और जताने वाली होंगी। और उनकी इस सिफत की वजह से वो अपने शौहरों की भी मन भाती होगी। समझ आई? शौहर उनको पसंद करते होंगे और जान छिड़केंगे, और वो अपने शौहरों पर जान छिड़केंगी। अतराबा का मतलब होता है हमसर, यानी कि उनके बराबर ही, उनकी एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। हर जन्नती को 30 से 33 साल की उम्र में जन्नत में डाला जाएगा।
خوبصورتی میں بھی سب سے زیادہ جو پیک لیول پر انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ 30-32 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اس کے بعد آہستہ 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 ڈکلائن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک خاتون ہے, وہ بڑی بوڑھی تھی اور آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ روتی ہوئی نہ وہاں سے چلی گئی. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باکرا بنا دیں گے. تو گویا ہر بوڑھا شخص بھی جو ہے وہ دل نہ اپنا چھوٹا کرے, اس کو اللہ تعالیٰ ینگ کر کے اور نئے سرے سے نئی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو باکرا بنائیں گے اور ایسی اس کے اندر صفت ڈال دیں گے کہ اپنے شوہروں پر جان چھڑکنے والیاں ہوں گی اور شوہر ان پر جان چھڑکنے والے ہوں گے اور ہم سر بنائیں گے. ان کا ایج ڈیفرنس زیادہ نہیں ہوگا, ایک جتنا. اور بہترین اس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جو ہم رشتے کرتے ہیں اور ہم جو ڈھونڈتے ہیں یا ہم تلاش کرتے ہیں, تو بہترین جو کپل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں بہت ایج گیپ کم ہو, جس میں کم سے کم ایج گیپ ہو. جب بہت زیادہ ایج گیپ ہوتا ہے تو مینٹل انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہوتا ہے, اور اگر ایک جتنا اوپر نیچے کا لیول ہو تو اس میں سب سے زیادہ ان کی ذہنی مطابقت ہوتی ہے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا کس سے کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک ادھیڑ عمر کی ایک خاتون تھی, بڑی عمر کی عورت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سے چھوٹی سے کرتا تو اس سے کھیلتا, وہ تیرے سے کھیلتی. تو گویا ایک مینٹل انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایج ڈفرینس جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور کم سے کم ایج ڈفرینس جو ہے وہ بہترین کپلز جو ہے وہ اس میں زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی سکسیسفل گزرے. یہ کس کے لیے ہے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ, دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے. یہ دائیں ہاتھ والے سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے. لیکن پچھلے جو سابقون تھے ان میں بھی آخرین کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے قلیل من الآخرین, ہوں گے ضرور آخرین میں شامل. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں سبقت لے جانے والے لوگ عمل کر کے اللہ سابقون میں شامل فرما کے مقربون میں شامل کر کے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں اور جنتیں عطا فرمائے. لیکن ہر ایک کے لیے یہاں پر بتا دیا گیا ہے وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, آخر زمانے تک بھی ان میں اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اور دیکھ آہستہ 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 گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے جنت میں جانے کا داخلہ جو ہے نا وہ آسان کر دیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. صرف بات کس بات کی ہے, ہمیں اپنے دل سے امید کو ختم نہیں کرنا, کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے, اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اصحاب یمین میں داخل فرمائے اپنے اعمال کرتے چلے جانا ہے. اصحاب یمین کے لیے کیا تھا؟ وہ جنت تھی دائیں باب بائیں باب, ان کے لیے بھی 2 جنتیں تھیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, ان دونوں کے لیے بھی جنتیں تھیں. اور حدیث میں ہمیں پتہ چلا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو جنت کی بات کی جا رہی ہے جو اصحاب یمین کے لیے ہے, اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی, حتیٰ کہ برتن, چیزیں, ہر چیز وہاں پر چاندی کی ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب ہی جنت میں چلے جائیں تو ان میں سے کہ وہ عورت کس کو ملے گی, یعنی کس شوہر کو ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہے چن لے, اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے میرے رب, اس کا برتاؤ میرے ساتھ سب سے اچھا تھا, اس لیے مجھے اسی کی بیوی بنا دے. اے ام سلمہ, حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی لوٹ گیا ہے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے. اچھا جی, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور جو شمال مینس بائیں ہاتھ والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمیم, وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم, اور سائے وہاں پہ کالے دھوئیں کے سائے ہوں گے. آپ امیجن کریے کہ جہنمیوں کو جہنم کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لو کی لپٹ یعنی گرم تیز ہوا اور کھولتا ہوا پانی, اور سایہ کس کا ہے؟
کالے دھوئیں کے سائے میں، لا باردین ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی آرام آئے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ کون تھے جن کو یہ سب کچھ مل رہا ہے جو اصحاب الشمال بنے ہیں؟ بے شک وہ کانو تھے قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، امیر لوگ تھے، وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، مالدار تھے، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اتنے مال و دولت کے باوجود وہ جہنم میں کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال کو اپنے لیے آگے نہیں بھیجا، انہوں نے اپنے مال کو صدقہ جاریہ کے کاموں میں نہیں لگایا۔ اگر انہوں نے کہیں مال خرچ بھی کیا تو ان میں اخلاص کی کمی تھی، انہوں نے اس اخلاص کی کمی کی بدولت جہنم کا سودا کر لیا اور ریا اور نمود و نمائش میں اپنے اعمال کو اڑانے شروع ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو معلوم بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح، لیکن ان کو، وہ تو مترفین تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، ادھر لیا ادھر اڑایا، ادھر لیا ادھر اڑایا، ایک چیز لی ہے اس کو اپ گریڈ کر لوں، وہ دوسری ہے وہ اب پرانی ہوگی اب اس کو اپ گریڈ کر لوں، اپنا مال اپنے اوپر ہی لگا لگا کے چیزوں کو اپ گریڈ کرتے رہے۔ اپنے اتنا اللہ نے ان کو معاشرے کا ایلیٹ طبقہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس مال کو آگے نہیں بھیجا، یہ امت کا فقیر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا انہم قالوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے دنیا میں وہ بڑا کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے خوشحال تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ تو گناہ عظیم کے اوپر اصرار کرتے رہتے تھے، اپنے مال کو غلط کاموں میں لگاتے تھے، کانسرٹ برپا کر دیا، فیشن شوز برپا کر دیے، اپنے مال کے ذریعے سے ایسے کاموں کی شروعات کر دی کہ لوگ اس کو اس کے اوپر فالو کر کے، اس کو کاپی کر کے وہ سوئے جاریہ کا عمل انہوں نے شروع کر لیا، خود بھی گناہوں میں ملوث ہوئے، لوگوں کو بھی گناہ عظیم میں ملوث کرتے چلے گئے۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے، اللہ نے خوب پیسہ عطا فرمایا تھا، لیکن وہ گناہوں کے، زیادتیوں کے کاموں میں اپنے مال کو لگاتے رہے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت خراب تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ جو مال مجھے دیا ہے اللہ نے، یہ میں آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرا دوں۔ ان کا تو آخرت کا عقیدہ ہی اسٹرانگ نہیں تھا کہ یہ مال مجھے اللہ نے بڑھا چڑھا کے 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھا کے لوٹانا ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا نا، تبھی تو وہ دنیا کے مال کو دنیا ہی میں استعمال کرتے رہے۔ اور کیا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی پنجر بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ گویا عقیدہ آخرت خراب تھا نا، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حضور ان کو دوبارہ پیش ہونا ہے۔ آباؤنا الاولون، وہ یہ کہتے تھے کیا ہم بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون، البتہ ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، اس دن جس کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے، اس ملاقات کے دن ان سب کو ضرور جمع کیا جائے گا، جو گزر چکے، جو آنے والے ہیں، اور تم سب لوگوں کو اس دن جمع کیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم سب سن لو، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے شجر زقوم کا درمے سے، یعنی کہ تم شجر زقوم کی غذا ضرور کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، پھر اسی سے تم اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ زقوم کا درخت اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو سارے اسباب معیشت، یعنی کھانے پینے کی تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ وہ ایک قطرہ زقوم کے درخت کا اتنا کڑوا اور اتنا زہریلا ہے۔ اللہ نے کہا اے جھٹلانے والوں، اے گمراہو، تم جھٹلا کے زندگی گزار رہے تھے، اپنے مال کو صدقہ جاریہ میں نہیں لگایا بلکہ گناہ عظیم کے کاموں میں لگایا تم اپنے ہر عمل سے جھٹلاتے رہے ہو، تم سب کو جمع کیا جائے گا، تم لوگ کو کیا کیا جائے گا؟ شجر زقوم کا کھانا دیا جائے گا، اور تم اسی شجر زقوم سے اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے بعد پلائے جاؤ گے کیا؟
اوپر سے کھولتا ہوا پانی، ایک تو کڑوا زہر شجر زقوم، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، پس وہ اس کو پیئیں گے ایسے جیسے نس لگا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے، گویا منہ ڈال دیا اور پیتے ہی جا رہے پیتے ہی جا رہے پیتے ہی جا رہے، ان کا بھاری نہیں رہا، کتنا کھولتا ہوا پانی ہے، پیئیں گے کیسے، کیسے حلق سے نیچے گزرے گا، لیکن یہ جہنمی اس کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے اسی کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کو پیئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے مہمان نوازی اور ضیافت کا معاملہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو جہنمی ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب اللہ تعالیٰ آگے انسان سے کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے بعد انسان کو جھنجھوڑ کے سوچنے پر مجبور کریں گے، کیوں نہیں نبی کی بات مان رہے، کیوں نہیں دین کی باتوں کو مان کر عمل کر کے چل رہے۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر تم کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ تم لوگ کہنے لگ جاتے ہو کہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہو کہ بھائی کوئی اللہ نہیں ہے، کسی نے ساری دنیا ایسی ہی بن گئی، اور مسلمانوں کے بچے آج کیا ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ سوشیولوجی پڑھتے ہیں، وہ سائیکالوجی پڑھتے ہیں، وہ اے لیولز کرتے ہیں، اور اس میں ان کے مائنڈ کو اتنا ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی پریزنس کو انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ما تمنون، جو نطفہ تم ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدائش اس سے کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا اس سے بچہ بنانے والے ہم ہیں؟ یہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کبھی تم نے غور کر کے دیکھا کہ اس نطفے سے انسان تم بناتے ہو یا اس سے بچہ بنانے والے ہم ہیں؟ کون بناتا ہے؟ انسان کا تو کام ہے ایک نطفہ ڈال دے بس عورت کے اندر، باقی کیا ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا سوچو تو صحیح، کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا، یہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کو بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا ان نبدل امثالکم، یہ کہ ہم تمہاری شکلیں ہی بدل دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ تو گویا اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھایا اور اللہ نے کہا موت کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں ہی بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ، کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو، جو تم حارث بننے کا، کسان بننے کا معاملہ کرتے ہو اور بیج بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کھیتیوں کو اگانے والے ہم ہیں؟ گویا اللہ نے بتایا کسان کو نہیں معلوم، بیج بو دیتا ہے اور اس سے کھیتی نکل کے کون لاتا ہے؟ اللہ لے کر آتا ہے۔ گویا اللہ نے اپنی پھر خلاقی کی باری میں بات بتائی۔ اللہ فرماتا ہے میں اگر چاہوں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں اگر چاہوں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دوں، فظلتم، پھر تم دیکھتے رہ جاؤ، تفکہون، اور باتیں بنانے والے ہو جاؤ۔ مطلب اگر میں چاہوں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دوں اور تم طرح طرح کی باتیں بناؤ کہ ہاں جی سورج نہیں چمکا تھا، بادل آ گئے تھے، بارش زیادہ برس گئی تھی، فلاں چیز ہو گئی تھی، ہماری کیڑے آ گئے تھے، ہماری کھاد صحیح نہیں تھی۔ اللہ چاہے تو ان کھیتیوں کو پیدا کر دے اور بڑھا دے، اور اللہ چاہے تو اس کو بھس بنا کے رکھ دے، اور ہم جو ہے وہ صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں۔ کون سی باتیں؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بل نحن محروم، کہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے، ہم سے تو کام ہی صحیح نہیں ہوتا، ہمارا تو قسمت ہی خراب تھی کہ جی فلاں چیز ہو گئی اور فلاں چیز نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، کھیتی اگانا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بچے کو صحیح سلامت لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہم نے اپنا بٹ پلے کر کے پورا صحیح طرح سے کام کرنا ہے، آگے اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، پھر تم کیوں جو ہے وہ مان کے نہیں دیتے؟ تم ادھر ادھر کی باتیں لے کر آتے ہو، فلاں فزیکل کازز ہو گیا، فلاں فزیکل کازز ہو گئے، نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या कभी तुमने सोचा कि ये जो पानी जो तुम पीते हो, अल्लज़ी तशरबून, जिसको तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुम उसको बादल से नीचे बरसाते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या हम उसको नीचे लेकर आते हैं। बादल का पानी बारिश की सूरत में अल्लाह लाता है या हम लाते हैं? जितना मर्जी काले रंग का बादल हो, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो नहीं बरसा सकते हम। आर्टिफिशियल रेन जरूर हो रही है, लेकिन वो खुद बादल लाते हैं और वो खुद ही उससे बरसाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह कोई बादल लेके आ जाए तो लाख आर्टिफिशियल रेन वाले उससे बरसाने की बात करेंगे, वो नहीं बरसेगा। ऐसा है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में कह दिया, ये जो पानी जो तुम पीते हो, क्या इसको आसमान से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहें तो हम इसको खारी बना दें। बारिश का पानी क्या खारी होता है? कभी पिया आपने? बिल्कुल भी खारी नहीं होता। खारी पानी सिर्फ समंदर का होता है। अल्लाह ने कहा मैं चाहूं तो यही बारिश का पानी खारा बना दूं, फलौ ला तशकुरून, फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? ये बारिश ही का पानी तो है जो हमारे लिए बर्फ बन के पहाड़ों में जाता है और पहाड़ से फिर वो दरियाओं की सूरत में हमारे पास आता है। मीठा होता है कि कड़वा होता है? उसी पानी को तो हम पीते हैं, उसी पानी को तो हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह चाहे तो फरमा रहा है कि मैं चाहूं लौ नशाउ लजअलनाहु उजाजन, मैं चाहूं तो इसको खारी बना दूं और तुम्हारे पीने के लिए पानी ही ना हो। क्यों तुम शुक्र नहीं करते? ये पानी मैं लेकर आता हूँ ऊपर से नीचे, तुम्हारे लिए पीने के वसाइल देता हूँ और तुमको पीने के लिए सलाहियत भी दे देता हूँ और तुम्हारे तक पहुँचा भी देता हूँ। शुक्र क्यों नहीं करते? अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा व जअलनी शकूरा, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अफरअयतुमुन नार अल्लती तुरून, क्या कभी तुमने ख्याल किया कि ये जो आग तुम सुलगाते हो, तुरून तुम सुलगाते हो, ये आग भी अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो आग तुम सुलगाते हो, अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या तुम उसका दरख्त पैदा करते हो, अम नहनुल मुनशिऊन, या उस दरख्त के पैदा करने वाले हम हैं। ये आग कहाँ से आती है? लकड़ी से ही आती है ना। तो लकड़ी के से जो आग तुम जलाते हो, सुलगाते हो, इसको दरख्त को पैदा करने वाले तुम हो या हम हैं। नहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने इसको एक याद दहानी का जरिया बना दिया है, व मताअन लिलमुक़वीन, और एक मता बना दिया है, फायदा बना दिया है। किसके लिए? हाजतमंदों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो आग से फायदे हासिल कर सकते हैं। यानी कि भूखा है अपने लिए खाना पका लेगा, सर्दी है तो अपने लिए गरमाइश हासिल कर लेगा, सहरा का मुसाफिर है तो आग की वजह से अपने लिए रास्ता भी देख लेगा और मुख्तलिफ किस्म के मामलात भी कर लेगा। तो हर किस्म की हाजत जो है अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस लकड़ी के जरिए से रखी। इसी लकड़ी से तुम सुलगाते हो, आग बन जलाते हो और अपने खाने पीने के सामान भी करते हो और अपनी गरमाइश हासिल करने के मामलात भी करते हो। अल्लाह ने कहा कभी तुमने ख्याल किया है कि ये जो आग तुम सुलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया या इसको पैदा करने वाला मैं? अल्लाह ताला हमें इन बातों से अपनी याद दहानी हासिल करके अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाते हैं। फसब्बिह बिइस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्ब अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनने के बाद, ये आयत जो इसमें आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आयत को अपनी नमाज में रख लो। और आपने फरमाया था कि इस आयत सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इस आयत को अपने रुकू में रख लो। तो इसीलिए हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम को अपने रुकू में पढ़ते हैं। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ सितारों की मनाजिल की, अन्नुजूम की मनाजिल की। मवाक़े कहते हैं मनाजिल को, यानी कि जो उनके मदार होते हैं, उनके मकामात होते हैं, उनके मनाजिल होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैं सितारों के मुख्तलिफ मदार या उनके मनाजिल या उनकी जो मंजिलें हैं उनकी मैं कसम खाता हूँ। अल्लाह ताला ने सितारों की मंजिलों की कसम खाई है। एक जगह इसका मतलब ये भी आता है कि सितारे के गुरूब होने के वक्त की कसम खा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने सितारों का जो गुरूब होने का जो मनाजिल है ना, जहाँ पे वो जाते हैं, पहुँचते हैं और फिर हमें नजर नहीं आते, गायब हो जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमूना अज़ीम, और बेशक इसके अंदर अलबत्ता एक कसम है बहुत बड़ी। लौ तअलमूना, अगर तुम जानो तो कितनी बड़ी है? अज़ीम। इस बात के अंदर एक बहुत बड़ी कसम है अगर तुम समझो, अगर तुम जानो।
सितारों के मौके की कसम अल्लाह ताला ने खाई और कहा तुम जानो तो इसमें बहुत बड़ी कसम है। क्या कसम है, क्यों खाई अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम, क्या हकीकत है इसकी? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक अलबत्ता कुरान एक बहुत बुलंद पाया चीज है, करीम चीज है। ये कहाँ पर है? एक फी किताब मकनून, एक महफूज छुपी हुई किताब के अंदर, यानी लौहे महफूज के अंदर है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये भी बता दिया कि जिस तरह पूरे के पूरे निज़ाम आलम का, ये जो आलम बाला निज़ाम आलम का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है कायनात का, ये अटल है, इसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं आता। इधर से निकलता है उधर ही गरूब होता है, जिधर अल्लाह ने महवर और दायरा रख दिया उधर ही होता है। किताब में भी इसी तरह से कुरान पाक के अंदर जो बातें अल्लाह ने बता दी वो अटल है, ना वो अपनी हकीकत से हटता है, ना कुरान के अंदर दी गई हिदायत अपनी इधर से उधर होंगी। जरा बराबर भी इसके अंदर फर्क नहीं आएगा और जरा बराबर भी उसके अंदर फर्क नहीं आएगा। तो गोया कायनात का जो निज़ाम अल्लाह ने बना दिया, इसीलिए अल्लाह ने उन तारों के मौके और मनाजिल की कसम खा के कह दिया, जिस तरह वो अटल हकीकत है कि सदियों से चल रहा है, जैसे अल्लाह ने बनाया उसी तरह चल रहा है, जहां से निकलना है वहीं निकलेगा, जहां गुरूब होना है वहीं गुरूब होगा, एक डिग्री का भी फर्क नहीं आएगा। जब तक अल्लाह का हुक्म होगा बेहुस्बान के हवाले से वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। अशम्सु वल क़मरु बेहुस्बान पढ़ा ना हमने पिछली दफा, तो जब तक है चलता रहेगा, जब तक कि क़यामत नहीं आती, इसमें इधर से उधर जरा बराबर भी कोई तहरीफ नहीं हो सकती। इसी तरह ये कुरान क्या है? इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये एक बहुत बुलंद पाया किताब है जो लौहे महफूज से आई है। अल्लाह के पास जो किताब है जिसको लौहे महफूज कहा जाता है, उस महफूज किताब के अंदर से, लौहे महफूज से अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया था। और ये कुरान बुलंद पाया किताब है, अल्लाह ने इसको मेरे पास और आपके पास भेजा है और इसमें कोई तब्दीली और चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह आगे फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं छू सकते इसको मगर पाक लोग। असल में ये बात क्यों कही गई? इसलिए कही गई कि मुशरिकीन मक्का कुरान के ऊपर बड़ा एतराज किया करते थे और कहते थे कि ये कलाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा है, इसको शयातीन जिन्नात लेकर उतरते हैं। ठीक है, वो ये कहते थे, और ये कहते थे कि जिन आते हैं, शैतान आते हैं और आके इसको सिखाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाउज़ुबिल्लाह। तो सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने इरशाद किया था कि अल्लाह ने फरमाया था कि इसको लेकर शयातीन नहीं उतरे, ना ये कलाम उनको सजता है और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं, वो तो इसकी समात तक से दूर रखे गए। और हमने ये देखा था वो समात तक से दूर कैसे रखे गए थे कि जब कभी कोई इसको लेने की कोशिश करता है तो एक शहाबे साकिब उसका पीछा करता है और वो इसको नहीं ले सकता। तो ठीक है, तो गोया ये सब के सब अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि ये जिन्नात लेकर नहीं उतरते, बल्कि ये एक बड़ा महफूज कलाम है, महफूज जगह से आ रहा है, बड़ी महफूज किताब से भेजा गया है और इसको कोई नापाक शख्स या कोई नापाक चीज इसको छू नहीं सकती। मुफस्सरीन ने इस आयत के को दूसरे मानी में भी लिया है और आयत का ये मतलब भी लिया है कि ये इतना पाक कलाम है, इतना बुलंद पाया है कि कोई नापाक शख्स इसको छू नहीं सकता, यानी कोई इसको छूने भी नहीं पाए। कोई शख्स जो नापाक है वो इसको ना छुए। अब ये नापाकी किस किस्म की है, कहाँ तक छुआ जा सकता है, तो इस हवाले से ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुरान को बेवजू यानी वजू के बगैर कुरान की आयत को छूना हर मकतबा फिक्र में मना है। हर मकतबा फिक्र में कुरान की आयत को बेवजू छूना मना है। सुन लें, हाँ, अगर आपको याद है और आप रवानी से उसको पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो बेवजू पढ़ा जा सकता है। बहुत से आइमा इस बात के लिए एग्री हैं कि आप इसको बेवजू तिलावत कर सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से भी, आपकी सुन्नत से भी ये चीज़ साबित है कि आप कुरान की आयत को बेवजू भी पढ़ लिया करते थे। ठीक है, हाँ, अगर आप जनाबत की हालत में हैं तो उस सूरत में हज़रत अली का बयान आता है, हज़रत उमर की
حضرت علی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہ روکتی تھی سوائے جنابت کے. تو گویا جنابت کی حالت میں جب آپ کی ناپاکی ہے تو پھر قرآن کی کسی آیت کی تلاوت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی پوری نہیں پڑھی جائے گی. جنابت نہیں، جنابت تو پیریڈز نہیں ہوتے نا، پیریڈز تو حیض ہوتا ہے. نہیں نا، میری بات سنتے جائیں گی. جنابت کی حالت جب میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد جو ناپاکی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھنی. ہاں وضو کے لیے ظاہر ہے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، تو اس کو آپ دل میں یا زبان سے بسم اللہ بس کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو شاور کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ حضرت ابن عمر کی روایت آتی ہے کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے. حائضہ اور جنبی یعنی جس کو حیض آیا ہوا ہو، پیریڈز آیا ہوا ہو، یا جو جنابت کی حالت میں ہو، وہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھے گا. سمجھ گئے؟ بے وضو قرآن کی تلاوت یاد ہے تو کی جا سکتی ہے، دیکھ کر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ لگا کے نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر پیریڈز میں ہیں اور آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے اور سیکھنے کے لیے آپ تجوید سیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، تعلیم کی نشست کے لیے پیریڈز کی حالت میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن توڑ کے کوئی آیت پوری نہیں پڑھی جائے گی، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں لگایا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ قرآن کے عربی مصحف کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. ہاں جنابت کی حالت میں اگر آپ نے قرآن کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے تو وہ جلد میں ہے، کوئی صفحہ ہے جس پہ قرآن کی آیات ہیں، تو آپ اس طرح نہیں کریں گے اس کو. ہاں جلد کو قرآن کو کپڑے سے پکڑ کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں. اگر جزدان میں ہے تو وہ بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو پکڑا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کے دماغ میں اگر آ رہا ہے؟ جنابت میں ہم زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جنابت میں تو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے نا، اس کی تو ایک آیت بھی نہیں. لیکن حیض کی حالت میں آپ قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھیں گے. اگر آپ تعلیم لے رہے ہیں یعنی آپ اپنی تجوید صحیح کر رہے ہیں یا آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک ایک لفظ کا دیکھ کر آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت جنابت کی حیض کی حالت میں نہیں ہے. بلکہ ائمہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے بٹھانا ہے تو پہلے ان کے والدین ان کو وضو کرنا سکھائیں گے، وضو کریں گے اور پھر وہ قرآن کو لے کر بیٹھیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے. بغیر وضو کے قرآن کو پڑھنا پسند نہیں کیا گیا، خصوصی طور پر اس آیت کے حوالے سے. ہاں اب اگر آپ نے اپنا یہ قرآن کسی نان مسلم کو دیا ہے، یہ ساری لمیٹیشنز کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے. یہ ساری لمیٹیشنز کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے. اگر آپ نان مسلم کو قرآن کا کوئی صحیفہ دینا چاہتے ہیں، جو کہ بہت سارے کنورٹڈ مسلمز نے بتایا کہ ان کے کسی دوست نے ان کو قرآن کا پاک کا ایک نسخہ دیا تھا، جو کہ وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پڑھنے کی عادت تھی، اور انہوں نے کہا چلو آج میں ذرا دیکھوں تو صحیح اس کتاب میں، مسلمز کی اس کتاب میں کیا لکھا ہے ہولی بک میں، اور وہ پڑھتے گئے اور وہ اس کو ترجمے سے اظہار ہے وہ پڑھتے گئے. عربی تو کسی کو بھی نہیں آتی، تو آپ کسی کو ٹرانسلیشن والا قرآن دے سکتے ہیں، یا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کنورژن کی طرف جاتا ہے. تو یہ ساری لمیٹیشنز جو پاکیزگی کے حوالے سے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص الخاص ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ باتیں ہیں جس کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ کون کون جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور کس کس صورت میں ہاتھ لگا سکتا ہے. دیکھیں اگر حفظ کرنے والی کوئی خاتون ہے اور وہ حفظ کرتی ہے، تو اگر وہ 6 دن 7 دن کے لیے اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں اور وہ 6-7 دن قرآن کو پڑھے گی ہی نہیں تو بھول جائے گی نا. تو اس کے لیے جو حفظ میں ہے، جو آلریڈی اس کو یاد ہے، وہ اس کی دہرائی کر سکتی ہے. سمجھ آئی؟ پیریڈز کے دنوں میں وہ جو اس کو یاد ہے وہ اس کو یاد ہے اور وہ اس کی دہرائی کر سکتی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کپڑا مانگا نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے تو حیض آیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے.
تو گویا ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے تو پھر زبان میں بھی تو حیض نہیں ہے نا. جو یاد ہے اس کو دہرائی کی جا سکتی ہے, بے وضو بھی دہرائی کی جا سکتی ہے, لیکن حائضہ دیکھ کے روانی سے قرآن نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے, موبائل پہ پڑھتے ہیں. ہاں جی, موبائل پہ پڑھتے ہیں تو موبائل میں بھی تو مصحف ہے نا, عربی ہے, اس کو ٹچ نہیں کرنا. وضو اگر نہ بھی کیا ہو, جیسے ہم نے بچے سے قرآن پاک سنتے ہیں تو بچے وضو کے بعد موبائل سے سنا دیتے ہیں قرآن پاک. تو اس بچوں سے بے وضو تو سنا سکتے ہیں نا. سنا سکتے. ہاں جی, بالکل سنا سکتے ہیں, بے وضو سنا سکتے ہیں, جو یاد ہے وہ سنا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بے وضو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر آپ نے چھونا ہے تو پھر آپ نے اس بغیر وضو کے چھونا نہیں سکتے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بند کریں گے اور دوبارہ وضو کریں گے آ کے, اور آپ اس کو پڑھیں گے, کیونکہ آپ قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے. اور بے وضو کا, کیوں, دیکھیں ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں پڑھیں گے. ائمہ کی رائے یہ ہے کہ احترام ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے بے وضو دیکھ کے قرآن. جو اورل ہے وہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صوفیہ, موسٹلی گلوز پہن کے ہاں, تو وہ پیریڈ سے چھو نہیں نہ رہے آپ اس کو, تو وہ تو آپ گلوز پہن کے پڑھنے لکھنے کا, تعلیم اور تدریس کا معاملہ ہو رہا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ پیریڈز ہیں اور آپ نے گلوز پہنا اور جی قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے, ایسا نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ چلیں جی آگے کر لیتے ہیں اس کو, قرآن اس کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کا بتدریج نازل کردہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, تمہارا کیا حال ہے کہ تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اس میں اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم جھٹلا دیتے ہو. اللہ نے یہ گریجول نازل کی ہے اس کتاب کو, رب العالمین ہے, اس نے تنزیل کی صورت میں اس کتاب کو نازل کر کے اللہ فرماتا ہے تمہارا رویہ اس کلام کے ساتھ, جو کہ انتہائی بلند پایا کتاب ہے اور اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. اللہ نے قسم کھا لی ستاروں کے مواقع کی کہ جیسے ان میں چینجز نہیں ہیں اس میں بھی چینج نہیں ہو سکتا. تو تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اس کی ساری کی ساری چیزوں کو تم جھٹلا دیتے ہو. ہمارا حصہ کلام میں کتنا ہے, اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کلام اللہ کا یہ میرے آپ تک بھی آ رہا ہے, ہم اپنا اس میں کتنا حصہ رکھتے ہیں, کیا حصہ ہے ہمارا. ہمارا حصہ وہی ہوگا نا جس پر ہمارا عمل ہو رہا ہوگا. قرآن کا وہ حصہ ہمارا ہے جس پر ہمارا عمل ہے. جیسے مولانا ملک غلام مرتضیٰ نے کہا تھا نا, نماز کا وہ حصہ تمہارا ہے جو جتنی نماز تمہیں سمجھ میں آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز تمہاری نہیں ہے. اسی طرح قرآن کا وہ حصہ ہمارا ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے, جس کو ہم نے قولی طور پر یا عملی طور پر جھٹلا دیا, جس پر عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, اور اپنا رزق تم اس میں سے حصہ اتنا بنا لیتے ہو, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, یہ کہ تم ان کو جھٹلا ہی دیتے ہو. یعنی تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم جھٹلا دیتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, بس اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو دیکھ لو کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے ہوگے. مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے, تمہاری بنسبت, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور تمہیں نظر نہیں آتا. جب جان حلق میں آ جاتی ہے مرنے والے کی, تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, پھر کیوں نہیں اس کو واپس پلٹا کے لے آتے. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اس کو پلٹا کے لاؤ نا اگر تم سچے ہو. جان حلق تک آ جاتی ہے, تم غلط سمجھتے ہو اپنے خیال میں تم کہ یہ مر رہا ہے, اور اگر تم سچے ہو تو جان کو پلٹا کے لے آؤ. تم کیوں اس کی جان کو پلٹا کے واپس نہیں لے کے آتے؟ اصل میں اس وقت ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اب جب جان حلق تک پہنچ گئی تو وہ شخص جو مقربین میں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا.
حدیث یاد کر لیجئے، ہم نے اچھی طرح دوبارہ اس کو پڑھا ہے کہ جب نیکوکار کی موت اور جان کنی کا معاملہ ہوتا ہے تو اجلی شکلوں والے اجلے رومال میں اور خوشبوؤں سے لپٹا ایک رومال لے کر، معطر کپڑا لے کر اس نیکوکار کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جنتیوں میں سے ہو، اور پھر اس کی جان نکالنے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ جان حلق تک پہنچ گئی تو اگر وہ مقربین میں ہوگا فروح و ریحان، تو راحت ہے اس کے لیے اور عمدہ رزق ہے اس کے لیے، خوشبوؤں بھرا ریحان، خوشبوؤں بھرا عمدہ رزق اس کے لیے ہے، وہ جنت نعیم، اور نعمت بھری جنتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرما دے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا فَسَلَامٌ لَكَ، تو اس کے لیے سلامتی ہوگی۔ من اصحاب الیمین، اصحاب، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں بس سلامتی ہے واسطے تیرے، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ اصحاب یمین میں سے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوگا تو اس کی ضیافت کیسے ہوگی؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کے لیے جہنم میں داخل کرنے جھونکا جائے گا۔ تسلیہ یعنی داخل کیا جائے گا جہیم، جہیم کے اندر جہنم میں جھونکا جانا ہے اس کے لیے، اور وہاں پہ کھولتا ہوا پانی اس کی تواضع کے لیے موجود ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ البتہ سب کچھ قطعی حق ہے، سب کچھ سچ ہے۔ اللہ نے ہر چیز سچ بتائی، ہر چیز جو اس میں آئی ہے وہ عین حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت چونکہ اسی صورت میں 2 دفعہ آئی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رکھنے کے لیے اس کی تاکید کی تھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم عطا فرما، اللہ عقیدہ آخرت راسخ فرما، اور اللہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم۔ اللہ ہم تیری ساری صفات کا واسطہ دے کے تیرے سارے ناموں کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ اصحاب الیمین میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہم سابقون تو نہ بن سکے، لیکن اللہ ہمیں سابقون بنا کے ہمیں مقربون میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ ان صفات سے ہمیں متصف فرما دیجئے کہ جیسے ہی حق ہمارے سامنے آئے ہم حق کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اپنی دین کے کاموں کے لیے چن لیجئے۔ اللہ اس دن ہمیں امت کے فقیر اور امت کے مسکین اور امت کے بانجھ ہونے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کو، ہمیں اپنی رزق کو، ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے مالوں کو قبول کر لے، اللہ ہماری صحت کو قبول کر لے، اللہ ہمارے اعضاء کو قبول کر لے، اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو دین کے لیے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جو ہم آپ سے سرکشی یا نافرمانی کا گزار رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحیم یا رب العالمین، تو نے ہمارے لیے یہ دنیا دارالامتحان بنایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تو نے نسیان کا مادہ ہمارے اندر رکھا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ یا رحیم یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، ہماری لغزشوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدو مبین ہمارے اوپر بیٹھا ہے، اللہ اس کے فتنوں میں پھنسنے سے ہمیں محفوظ فرما لیجیے۔ یا رحیم ہمارے اندر اتنی سکت نہیں، ہمارے اندر
اندر اتنی جرت نہیں, ہمارا اتنا ظرف نہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. یا رحیم یا ارحم الراحمین, فرشتوں کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے. اللہ نیکی پر اٹھنے والے قدم آسان کر دے اور آگے بڑھا دے. اللہ گناہوں کی طرف اٹھنے والے قدموں میں وہ رکاوٹ ڈال دے. یا رحیم وہ فرشتوں کی دوستیاں, وہ ان کی دعائیں, وہ ان کا ساتھ ہمیں عطا فرما دیجیے. یا رحیم ہم وما توفیق الا باللہ, ہم اپنی توفیق سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں بہترین انسان بنا دیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو جنت کی نعمتیں ہم نے آج پڑھی, ہم نے سورہ رحمان میں پڑھی, اللہ ان نعمتوں کا ہمیں حریص بنا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ہمیں شامل فرما لیجیے, اور اللہ اس دوڑ میں ہمیں فرسٹ آنا نصیب کروا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوڑ میں ہمیں فرسٹ آنا نصیب کر دیجیے. اللہ دنیا کی دوڑوں میں آپ نے ہمیں ہمیشہ بہترین نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائی. اللہ آپ نے فرسٹ ہی رکھا ہمیشہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں آخرت میں بھی فرسٹ آنے والے لوگوں میں شامل کر لیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دنیا اور آخرت میں قبولیت کے درجے عطا فرما دیجیے. اللہ انہیں دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجیے. اللہ انہیں بھی ایسا بنا دیجیے کہ آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو اس حال میں ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں, ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين ثم آمين.